نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاذا قضيتم مناسككم، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو. کون سے مناسک؟ مناسک سے مراد یہاں خصوصی طور پر حج کے جو ریچولز ہیں، مثلا منا میں قیام، پھر عرفات میں، پھر اس کے بعد مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں، پھر آ کے رمی وغیرہ. فاذکروا اللہ، تو اب آپ کے پاس فارغ وقت ہے بہت سا، اب اللہ کو یاد کرو. کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، باپ دادا کی جیسے باتیں کرتے تھے بیٹھ کے، جو تمہاری گفتگو کے ٹاپکس ہیں ان کو بدل دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دور جاہلیت میں انسان کی گفتگو کے پسندیدہ ٹاپک کیا ہوتے ہیں؟ ہم ذرا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جب پتہ نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر گفتگو کے موضوع بھی اور تھے، اور جب سوچ بدلی، علم آیا، تو پھر اب موضوع گفتگو بھی بدلے گا. کسی شخص میں کتنی دین کی سمجھ ہے وہ کہاں سے پتہ چلتی؟ انسان کی گفتگو کے موضوعات سے، کہ وہ کن ٹاپکس پہ بات کرتا ہے. کسی بھی انسان کی شخصیت کا جائزہ لینا ہو، کہاں سے لیں گے آپ؟ محض لباس سے نہیں. تو فارسی میں آتا ہے کہ جب تک انسان خاموش رہا تو اس کے عیب و ہنر چھپے رہے، اور جو ہی وہ بولا تو کھل گیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ مناسک پورے کرنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. اور اتنا نہیں کہہ کے چھوڑ دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، کہا اسی طرح جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے جاہلیت میں، اور اتنا بھی نہیں، اس سے زیادہ ذکر. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان دنوں میں خصوصی عبادت اللہ کی یاد ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے ریچولز میں ہر ریچول پر بسم اللہ اللہ اکبر. قربانی کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ اللہ اکبر. رمی کرو تو کیا کرو؟ بسم اللہ اللہ اکبر. نمازوں کے بعد تکبیرات، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی. اور دعائیں کون سی؟ صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ بس صرف دنیا میں ہی دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یاد رکھیے کہ یہاں اس نے حسنہ نہیں مانگی. آپ عبارت کا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، تو اس میں صرف بھلائی نہیں، بعض لوگ دنیا میں مصیبت بھی مانگ لیتے ہیں. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ بیمار ہو کر سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. آپ نے فرمایا تم کوئی دعا بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ یعنی یہ تمہارا حال کیوں ہے؟ کوئی دعا تو نہیں تم خاص مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میری یہ دعا تھی کہ خدایا جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے دنیا میں ہی دے دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں اس کے عذاب کی برداشت کہاں، نہ دنیا کے عذاب کی اور نہ آخرت کے عذاب کی. تو نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کوئی یہ نہ کہ یا اللہ بس جو تو نے پکڑنا یہاں پکڑ لے، نعوذ باللہ، کوئی بھی پکڑ کی برداشت نہیں رکھتا. بہترین دعا کیا ہے؟ عافیت کی دعا، کہ یا اللہ ہم قصوروار ہیں لیکن تو ہمیں محفوظ رکھنا، ہم میں آزمائشوں کی طاقت نہیں. چنانچہ اس بیمار نے اس دعا، یہ غور سے سنیے جملہ، چنانچہ اس بیمار نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کر دی. تو یہ دعا جو ہے حسنہ مانگنے کی، اس میں بیماریوں کی شفا بھی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یا اللہ دنیا میں بھی دے بھلائی، آخرت میں بھی دے، دونوں، کیونکہ انسان دونوں بھلائیوں کا حاجت مند ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. دنیا میں جب تک انسان ہے اس کی ضروریات ہیں.
اور وہ ضروریات بندوں سے مانگنے کی بجائے اور بندوں پہ توقع رکھنے کی بجائے کہ وہ مجھے دے اور وہ دے، انسان براہ راست اللہ سے مانگے. صحابہ کرام کے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کیا کیا مانگتے تھے اللہ سے؟ دنیا میں سے کیا کیا مانگتے تھے؟ جوتے کا تسمہ بھی، نمک ختم ہو جائے وہ بھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے. جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہوتی ہے نا، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اب کھانا پکا رہے ہیں، آپ نے کیبنٹ کھولی، وہ فلاں چیز ختم ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں فوراً آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ اللہ کا خیال آتا ہے. اچھا اللہ بندوبست کرے گا، اور مایوسی نکل جاتی، وہ کر دیتا ہے، بالکل آسان کر دیتا ہے آپ کی دنیا بھی. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا فرماتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی ڈائریکٹ آپ ربنا سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اس سے پہلے کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا. حضرت انس جب کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے. بہت کچھ مانگتے مگر یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور خاص طور پر یہ دعا کہاں، میں نے آپ کو ابھی حج کے طریقے میں بتایا کہاں، خصوصاً طواف کا چکر پورا ہوتے وقت رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعائیں کیسے مانگی جا سکتی ہیں؟ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، چلتے ہوئے بھی، واک کرتے ہوئے بھی. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے حصہ ہے اپنی کوشش کے مطابق. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف دعا کافی نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، دعا میں نے کر لی ہے، کرنا تو میرے بس میں نہیں، بس ہو جائے گا. نہیں، جتنا بس میں ہے اتنا تو کریں. سستی اور کاہلی نہیں، بے بسی نہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا بس، یا یہ کہ تم میرے لیے دعا کر دینا، جسے بنی اسرائیل کیا کہتے تھے، ادعو لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کا قول کیا ہوتا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. خود نہ کام کرنا، حتیٰ کہ دعا بھی نہیں کرنا اپنے لیے، اور وہ بھی کسی اور کے ذمہ ڈال دینا. تو ایسے لوگوں کو جو کوشش کریں اور کوشش کے ساتھ دعا کریں. آپ نے وہ آرٹیکل پڑھا ہوگا ریڈرز ڈائجسٹ میں، ایک دفعہ آیا تھا کہ دعا جو ہے وہ ہیلنگ کے عمل کو تیز کرتی ہے، اور باقاعدہ ایکسپیریمنٹ اس پہ کیا گیا کہ کچھ مریضوں کو بغیر دعا کے ٹریٹ کیا گیا اور کچھ کو دعا کے ساتھ. تو جن کو دعا کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا تھا ان کی ٹریٹمنٹ بہت فاسٹ تھی یا ریپڈ تھی. بہرحال اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اور یہ کسب کیا ہے، کوشش کیا ہے، یہ دعا میں بھی کوشش اور کام یا عمل میں بھی کوشش. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا، بہت جلدی حساب لے لیتا ہے. یعنی اگر آپ نے غلط چیزیں مانگ لی تو دنیا میں جلدی بھی ہو جائے گی، یعنی جلدی بھی پکڑ ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو. یہاں پر آپ دیکھیے ساری عبارت پر اگر بیک وقت نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ جس چیز کا یہاں تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ ذکر، اور پھر تقوی. ذکر اور تقوی، ذکر اور تقوی، اللہ کی یاد. یہی بندہ مومن کی پہچان ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ سے ڈرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ چونکہ قرآن کی مجلس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے انشاءاللہ، تو آپ اپنے لیے ربنا آتنا اچھے سے مانگیے، اچھے سے سوچ کے مانگیے. اور خاص طور پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی حسنات میں کیا کیا ہے اور آخرت کی حسنات میں کیا کیا، تو اس شعور کو سامنے رکھ کے سوچ کے کہ کیا مانگ رہے ہیں، محض لفظ نہیں بولنا بلکہ اس کے معنی اور روح کو سامنے رکھ کے اپنے لیے بھلائی مانگے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.